السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج ہفتے کی صبح آپ سب کو صبح خیر، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈرون پر قبضہ، بلڈوزر تباہ، اعلیٰ فوجی افسر قتل۔ نتن یاہو کا گرفتاری کے خوف سے دورہ منسوخ، اسرائیلی قابض افواج کے خلاف 30 عالمی کیسز اور ساتھ ساتھ سری لنکا کی بھی کچھ بات کریں گے جہاں روہنگیا مسلمانوں کو انہوں نے بچا لیا۔ آپ سب کا شکریہ جڑے رہنے کے لیے۔ میں کل پورا دن صبح 5 بجے سے میں نے جیسے ہی ویلاگ کیا، یہاں سے ہم نکلے، میں اور رضی بھائی اور میرے وکیل سمیت، تو پورا دن ہمارا پشاور ہائی کورٹ کے چکروں میں پڑا رہا ضمانتیں لینے کے لیے، چونکہ ہر جگہ مقدمہ کھلا ہوا ہے میرے پہ۔ بہرحال وہاں سے ہمیں ضمانت مل گئی ہے اور آج پھر میں نے ابھی جیسے ویلاگ میں ختم کروں گا تو میں یہاں سے تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے پھر اپنے آفس سے نکلوں گا عدالت کی طرف اور وہاں پہ پھر حاضری بھروں گا۔ کہ اذیت پہنچانے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مقدمہ ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے مظلوم کی آواز اٹھائی اور مظلوم کی آواز اٹھانا اس وقت گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جنگ جو ہے، جس میں اب تک 45,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود فلسطینی مزاحمتی گروپ جو ہے وہ اپنی کارروائیوں میں کمی نہیں لے کے آئے، بلکہ وہ مسلسل جنگ لڑ رہا ہے، مسلسل اس میں تیزی لے کے آ رہا ہے۔ اور اس تیزی میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ، میں ہمیشہ یہ لفظ نامناسب کا استعمال کرتا ہوں کہ نامناسب حالات میں بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کریں اور وہ ہار نہیں مانے۔ یہ ایک مرد مجاہد کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نامناسب حالات میں کھڑا ہوتا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا کر لو گے، کھڑے ہیں، کیا کرو گے، گولی مارو گے تو مار لو، یہی کام آپ کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ وہ گولیاں چھاتی پر کھاتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے توام علاقے میں ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ بنا کر جو ہے قتل کیا گیا، جبکہ جبالیہ کیمپ میں ایک اعلیٰ اسرائیلی فوجی افسر اور اس کے 3 ساتھیوں کو بھی قتل کیا گیا اور ان کے ہتھیار قبضے میں لے لیے گئے۔ ماگن فوجی سائٹ پر ایک خودکش ڈرون جو ہے زوردار حملہ ہوا ہے۔ طول کرم مقبوضہ مغربی کنارے میں جو ہے ایک D9 اسرائیلی بلڈوزر جو ہے وہ بارودی مواد جہاں نصب تھا اس کو اڑا دیا گیا، جس کے اندر جو عملہ تھا ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے۔ نیٹزارم محور میں اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور کنٹرول ہیڈ کوارٹر کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنا کر خان یونس کے اوپر ایک انٹیلیجنس مشن کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ڈرون ایوو میکس کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ کو دے رہا ہوں تقریباً 4 سے 5 دن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزاحمت کو مسلسل کامیابی مل رہی ہے اسرائیلی فورسز کو ہلاک کرنے کی۔ تو یہ کامیابی جو ہے، یہ جو جدوجہد ہے، یہ اسٹرگل ان کی ہے، ابھی تک اسی طرح چل رہی ہے، چونکہ مشکلات بہت کٹھن ہے۔ اس وقت مین سٹریم میڈیا کوئی بھی ان کو کور نہیں کر رہا۔ اور میں اندر کی بات بتاؤں، مختلف ذرائع جو غزہ میں اس وقت کام کرتے ہیں ان سے میرا رابطہ کچھ طریقے سے ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت شدید قسم کی جو ہے وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نتن یاہو جو ہے غزہ کے ایک ایک بچے کو مٹانے کے درپے ہے، اور اس وقت بلیک آؤٹ ہے میڈیا کا، اور میڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھ کے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ پہ مقدمے درج ہوئے ہیں، تو وہاں پر اگر میں بیٹھوں گا، وہاں پر جو صحافی ہیں ان کو کتنے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آسان کام نہیں ہے صحافت کرنا دوستوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی فافہ صحافی ہے، یہ فلاں صحافی ہوں گے، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں مجھے تو علی فافہ کہاں سے ملے گا، یہ ملتے کہاں سے، لیکن خیر بہرحال مل جاتے، ہم لیتے نہیں ہیں، لیکن مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، اس لیے بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کا اس طرح کوریج نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ اطلاعات ہے کہ گرفتاری کے خوف سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو مبینہ طور پر آئندہ ماہ پولینڈ میں نازی حراستی کیمپ کی آزادی کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے جانے سے گریز کر رہے ہیں۔
یہ بڑی تقریب 27 جنوری کو بین الاقوامی یوم یادگار ہولوکاسٹ کے موقع پر منعقد کی جائے گی، جس میں ریاستی سربراہان بشمول برطانیہ کے بادشاہ چارلس کی شرکت متوقع ہے۔ وارسا کے حکام کا ماننا ہے کہ یہ پولینڈ اس موقف کی وجہ سے ہے کہ وہ غزہ میں ممکنہ جنگی جرائم نیتن یاہو کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کو نافذ کرے گا۔ اس ماہ کے اوائل میں اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل فوجی ادارے کا تخمینہ ہے کہ دی ہیگ میں قائم ہے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگاولن کے خلاف غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے سے اسرائیلی سینئر افسران، عام فوجیوں اور ریزرو اہلکاروں کے خلاف دنیا بھر میں مزید بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری اور مجرمانہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ یدیوت اہرونوت کے مطابق حال ہی میں اسرائیلی فوج نے تقریباً 30 ایسے کیسز کی نشاندہی کی ہے جہاں غزہ پر جنگ میں ملوث افسران اور فوجیوں کے خلاف قانونی کارروائی بشمول فوجداری مقدمات کی گئی ہے۔ جو بیرونی ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، فوج نے ان کو خبردار کیا کہ وہ سفر سے گریز کرے، کیونکہ انہیں ان ممالک میں گرفتاری یا تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے کچھ افسران و فوجیوں کو جو اس وقت بیرونی ملک موجود ہیں، فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی ہدایت دی گئی تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم 8 فوجی قبرص، سلوینیا اور نیدرلینڈ میں موجود ہیں اور ان کو فی الفور نکلنے کے احکامات اسرائیل نے دیے ہیں۔ غزہ کے محصول وزارت صحت کے تازہ ترین روزانہ رپورٹ کے مطابق اس وقت اسرائیلی حملوں میں کم از کم 77 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 174 زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر وداؤٹ بارڈر کی ایک رپورٹ یعنی غزہ موت کا جال کہتی ہے کہ یہ عنوان ہے کہ فلسطین علاقے میں اسرائیلی افواج کی جانب سے نسلی جو صفائی اس کے واضح اشارے موجود ہیں۔ اور اس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں غزہ کی پٹی میں خدمات انجام دینے والے اسرائیلی فوجیوں کے بیانات شامل ہیں جنہوں نے فلسطینی شہریوں کے بے دریغ قتل کی تفصیلات بیان کی ہے۔ نامعلوم فوجی، جن میں پیشہ ورانہ 2 افسر ریزرو فوجی شامل ہیں، نے اسرائیلی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، ان کا کہنا تھا کہ کمانڈر نیٹزارم کوریڈور میں غیر مسلح خواتین، بچوں اور مردوں کے قتل کے احکامات دیے یا انہیں اس کی اجازت دی۔ یہ 7 کلومیٹر جوڑی زمین کی پٹی اسرائیل سے بحر روم تک غزہ کو کاٹتی ہے اور اسے ایک فوجی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خبریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کچھ خبریں جو آتی ہیں ہم تحقیقات کر کے نکال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کم سے کم اپنے کانوں کو نہ بند کر سکے، آپ اپنی زبان کو بند نہ کر سکے، بلکہ آپ بھی دنیا کو کہیں کہ بہت کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف تل ابیب حکومت کی خونریز فوجی مہم کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ بورک نے چلی میں فلسطینی کمیونٹی کے زیر اہتمام ایک سالانہ کرسمس تقریب کے دوران کہا، سال کے اس وقت جب ہم کرسمس مناتے ہیں جو امید اور انسانیت کی علامت ہے، ہمیں انہیں غزہ کے مصائب برداشت کرنے والے فلسطینی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بورک نے زور دیا کہ غزہ میں نیتن یاہو کی حکومت کے اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں منعقد G20 سربراہی اجلاس کے دوران انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرے معیار کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ تو یہ دنیا بھی اس طرح آواز اٹھا رہی۔ سری لنکا کی بحریہ نے بحر ہند میں ڈوبنے والے 100 سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو بچا لیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق 25 بچوں سمیت 102 روہنگیا مسلمانوں کو سری لنکا کے مشرقی بندرگاہ ٹرینکو مالی منتقل کر دیا گیا۔ 25 بچوں سمیت 102 روہنگیا مسلمان جنگ زدہ میانمار سے سری لنکا جا رہے تھے کہ ان کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔